اللہ الرحمن الرحیم کذبت قوم لوط المرسلین، لوط علیہ السلام کی قوم نے رسولوں کو جھٹلا دیا۔ اذ قال لهم اخوهم لوط، جب ان کے بھائی لوط علیہ السلام نے ان سے کہا الا تتقون، کیا تم تقوی نہیں اختیار کرتے، ڈرتے نہیں ہو؟ انی لکم رسول امین، میں تمہارے لیے رسول ہوں امین۔ فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، واطیعونی، میری اطاعت کرو۔ وما اسألکم علیہ من اجر، اور نہیں میں تم سے سوال کرتا اس بات پر کسی اجر کا۔ ان اجری الا علی رب العالمین، میرا اجر نہیں ہے مگر رب العالمین پر۔ اتاتون الذکران، کیا تم مردوں پر خواہش پوری کرتے ہو، من العالمین، سارے جہانوں میں سے، وتذرون، اور چھوڑ دیتے ہو ان کو، ما خلق لکم ربکم، جو تمہارے لیے پیدا کیے ہیں تمہارے رب نے، من ازواجکم، تمہاری بیویاں، بل انتم قوم عادون، بلکہ تم ہو قوم حد سے تجاوز کرنے والے، سرکشی کرنے والے۔ قالوا، کہا انہوں نے، لئن لم تنتہی یا لوط، اگر تم باز نہ آئے یا لوط، لکنت من المخرجین، تم ہو جاؤ گے نکالے جانے والوں میں سے۔ قال، فرمایا، انی لعملکم من القالین، میں تمہاری اس حرکت عمل پر ناراضگی کا اظہار کرنے والوں میں سے۔ رب نجنی و اہلی، یا اللہ مجھے نجات دے، میرے خاندان کو، مما یعملون، اس کام سے جو یہ کرتے ہیں۔ ونجیناہ و اہلہ، ہم نے ان کو نجات دی، ان کے خاندان کو، اجمعین، سب کو، الا عجوزا، مگر بڑھیا تھی، فی الغابرین، پیچھے رہنے والوں پہ۔ ثم دمرنا الآخرین، پھر ہم نے تباہ کر دیا پیچھے والوں کو۔ امطرنا علیہم مطرا، ہم نے ان پر بارش برسائی۔ فساء مطر المنذرین، ڈرائے جانے والوں کی بارش بہت بری تھی۔ ان فی ذلک لآیہ، بے شک اس بات پر البتہ نشانی ہے۔ ما کان اکثر مومنین، اکثر ان میں ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ وإن ربک لہو العزیز الرحیم۔ کذب اصحاب الایکہ، جنگل والوں نے اب جھٹلا دیا مرسلین، رسولوں کو۔ اذ قال لهم شعیب، جب ان کو شعیب علیہ السلام نے کہا الا تتقون، کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ انی لکم رسول امین، فاتقوا اللہ واطیعون، وما اسألکم علیہ من اجر، ان اجری الا علی رب العالمین۔ اوفوا الکیل، ماپ کو پورا کرو بھائی، ولا تکونوا من المخسرین، اور نہ ہو جاؤ تم ماپ تول میں کمی کرنے والے۔ وزنوا، وزن کرو، بالقسطاس المستقیم، کچھ سیدھے ترازو کے ساتھ۔ ولا تبخسوا الناس اشیاءہم، نہ کم کرو حقیقت، اس کا معیار کم کرو چیزوں کا، لوگوں پر ان کی چیزوں کا۔ ولا تعثوا، نہ پھرو زمین میں، مفسدین، فساد پھیلاتے ہوئے۔ واتقوا الذی خلقکم، اس سے ڈرو جس نے تمہیں پیدا کیا، والجبلہ الاولین، پہلی مخلوق کو پیدا کیا۔ قالوا، کہا انہوں نے، انما پختہ بات ہے تو، انت من المسحرین، تم تو جادو کیے ہوئے لوگوں میں سے ہو۔ ما انت الا بشر مثلنا، تم نہیں ہو مگر ہمارے جیسے انسان۔ ان نظنک، ہم البتہ ہم تمہیں ضرور خیال کرتے ہیں، لمن الکاذبین، جھوٹوں میں سے۔ اسقط علینا کسفا، میں گرا دے ہم پر آسمان کا ٹکڑا، ان کنت من الصادقین، اگر تم سچے میں سے۔ قال ربی عالم، میرا رب زیادہ جانتا ہے، بما، اس چیز کو تعملون جو تم عمل کرتے ہو۔ فکذبوہ، انہوں نے جھٹا دیا اس کو۔ اخذہم، ان کو پکڑ لیا، عذاب یوم الظلہ، سائے والے دن، بادلوں والے دن کے عذاب نے۔ انہ کان عذاب یوم عظیم، وہ بڑے دن کا عذاب تھا۔ ان فی ذلک لآیہ، اس بات پر پتہ نشانی تھی۔ وما کان اکثر مومنین، اکثر ان میں ایمان لانے والے نہیں تھے۔ ان ربک لہو العزیز الرحیم۔ وإنہ، اور بے شک یہ قرآن پاک، لتنذیر، اتارا جانے والا ہے رب العالمین کی طرف سے۔ نزل بہ الروح الامین، اس کو لے کر اترے ہیں روح الامین، جبریل علیہ السلام، علی قلبک، آپ کے دل پر، لتکون من المنذرین، تاکہ آپ ہو جائیں ڈرانے والوں میں، بلسان عربی مبین، عربی زبان میں جو واضح فصیح ہے۔ وإنہ، بے شک یہ، لفی زبر الاولین، پہلی کتابوں میں بھی تھی۔ اولم یکن لہم آیۃ، کیا ان کے لیے یہ علامت نشانی کافی نہیں ہے؟ ان یعلمہ علماء بنی اسرائیل، اس قرآن پاک کو بنی اسرائیل تو علماء بھی جانتے ہیں۔ انبیاء کرام علیہ الصلوات و تسلیمات کا تذکرہ چل رہا ہے، ابراہیم علیہ السلام کا، نوح علیہ السلام کا، ہود علیہ السلام کا، صالح علیہ السلام کا، یہ تذکرے ہوئے ہیں۔ اسی تسلسل میں
اب تذکرہ کرتے ہیں دو اور قوموں کا۔ لوط علیہ السلام، لوط علیہ السلام کا علاقہ کون سا تھا؟ یہ جس کو ڈیڈ سی کہتے ہیں، بحر مردار، بحر میت۔ اردن اور اسرائیل کے درمیان ایک سمندر ہے، بڑا گجوڑ سمندر کی طرح۔ یہ جو لوط علیہ السلام کی بستیوں کے زمین میں غرق ہونے کے باعث سمندر ابھر آیا تھا نا، یہ وہ ہے۔ بستی پتھروں کی بارش ہوئی تھی اور اتنی گہری ہوئی تھی کہ پانی نکل آیا تھا۔ وہ پانی اب تک موجود ہے۔ وہ پانی، اس میں کیمیکل بہت ہیں، اس میں زندگی نہیں ہے، نہ جہاز چل سکتے ہیں اور نہ کوئی جانور رہ سکتا ہے۔ زمین سے نکلا ہوا پانی، وہ ڈیڈ سی کے طور پر اس کو ڈیڈ سی کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں بحر میت، عربی والے فارسی والے بحر مردار، یہ اس کو کہتے ہیں۔ یہ عمان اور تل ابیب کے بیت المقدس کے درمیان سینکڑوں میل لمبا اور چوڑا سمندر ہے۔ یہ سمندر فطری نہیں ہے، پتھراؤ کے نتیجے میں زمین سے بننے والا پانی۔ یہ 5 بستیاں تھیں، 4 اس میں غرق ہو گئی ہیں، ایک باقی ہے حضرموت، وہ موجود۔ تو لوط علیہ السلام سے، وہ لوط علیہ السلام قوم میں سے نہیں تھے، یہ وزیٹر پیغمبر تھے۔ یہ کہاں سے آئے تھے؟ یہ کس خاندان سے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے۔ ابراہیم علیہ السلام، سارہ علیہ السلام، اور جو یہ میاں بیوی اور یہ بھتیجا، یہ تینوں نے ہجرت کی تھی بابل سے۔ وہ میاں بیوی کہاں چلے گئے تھے؟ فلسطین۔ ان کو بھیج دیا تھا اردن۔ یہ مہمان پیغمبر تھے قوم میں، یہ واحد پیغمبر جو قوم میں سے نہیں ہے انسان ہی، لیکن باہر سے آئے تھے، ان کو وزٹر پیغمبر کہتے ہیں۔ یہ لوط علیہ السلام آئے، ان کو بھی ویسی قوموں کا سامنا کرنا پڑا، لیکن لوط علیہ السلام کو جس صورتحال کا سامنا کرنا پڑا وہ تھی ہم جنس پرستی، جو آج انسانی حقوق میں سب سے بڑا حق ہے، جس کے لیے مطالبے ہوتے ہیں، جس کے لیے جلوس نکلتے ہیں، این جی اوز بنی ہوئی ہیں، اور لمبا چوڑا سلسلہ دنیا میں یہ انسان کا حق ہے۔ جیسے میرا جسم میری مرضی، یہ اس کا سادہ سا عنوان یہ ہے۔ لوط علیہ السلام کو اس بیماری کا سامنا تھا۔ میں یہ آج کل یہ سوال ہوتا ہے، رات بھی مجھ سے کسی نے سوال بھیجا ہے کہ مذہب فرد کے لیے ہے یا قوم کے لیے؟ میں نے 2 جواب دیے ہیں۔ میں نے ایک تو یہ کہ کسی قوم نے بھی انسان کو مخاطب نہیں کیا، قوم کو مخاطب کیا۔ جتنے پیغمبروں کا ذکر ہوا ہے، انہوں نے اشخاص کو مخاطب کیا ہے یا قوموں کو خطاب کیا ہے؟ قوم۔ اور دوسری بات، ہر پیغمبر کا ایجنڈا توحید اور عبادت تو تھی، لیکن قومی ایجنڈا بھی تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کا قومی ایجنڈا کیا تھا؟ بنی اسرائیل کی آزادی۔ آتے پہلا مطالبہ یہ کہ انا ارسل معنا بنی اسرائیل ولا تعذبهم، انا عبدت بنی اسرائیل، میری قوم کو تم نے غلام بنا رکھا، یہ احسان جتاتے ہو۔ حود علیہ السلام کا ایجنڈا کیا تھا کہ یہ بلڈنگ بنا کے خواہ مخواہ دنیا میں عیاشی کرتے ہو، کیا کرتے ہو۔ لوط علیہ السلام کا ایجنڈا کیا ہے؟ ابھی ذکر ہوگا۔ شعیب علیہ السلام کا ایجنڈا کیا تھا؟ قومی ایجنڈے تھے، ایجنڈے بھی قومی تھے، خطاب بھی قوم کو کیا۔ اس لیے مذہب کا تعلق صرف فرد سے نہیں ہے، سوسائٹی۔ آج کل ایک بڑا مسئلہ ہے کہ مذہب کا تعلق سوسائٹی سے نہیں ہے، سوسائٹی جانے، سوسائٹی کا کام جانے، فرض ہے اللہ کا تعلق، اللہ کے ساتھ تعلق ٹھیک رہے، غلط بات۔ یہ دونوں پیغمبر جن کا ذکر ہوگا، لوط علیہ السلام کو جس قوم کا سامنا کرنا پڑا، ایک دعوت تو مشترک تھی، الا تتقون، یہ سب پیغمبروں کی دعوت۔ انی لکم رسول امین، یہ باقی پیغمبروں نے بھی یہی کہا۔ فاتقوا اللہ واطیعون وما اسألکم علیہ من اجر، یہ مشترکہ ایجنڈا تمام پیغمبروں کا۔ لیکن اگلا ان کا پھر کیا تھا؟ اتاتون الذکران من العالمین، مردوں پر شاوترانی کرتے ہو،
اس کو آج کل کے گے سسٹم کہتے ہیں، آج کل اس کو گے، اور ویسے ہم جنس پرستی اس قوم کا شعار تھی، اور لوط علیہ السلام نے اس کو ایڈریس کیا، اس کو خطاب کیا بھی یہ اسی پر جھگڑا بھی ہوا تھا، اسی پر بمباری بھی ہوئی تھی اس دور کی، اسی پہ قوم تباہ بھی ہوئی تھی۔ تو بات ذہن میں آئی ہے، مذہب فرد کے لیے نہیں ہے، سوسائٹی کے لیے، نسل انسانی کے لیے۔ فما آتاکم الذکران من العالمین، مردوں پر آتے ہو تم سارے جانوں کو چھوڑ کر، اور اللہ پاک نے اس کام کے لیے جو عورت پیدا کی ہے اس سے رغبت کا اس کے طرف رخ نہیں کرتے، اور مردوں پر شہوت پوری کرتے۔ وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُم، تمہارے لیے رب نے اس کام کے لیے بیویاں پیدا کی ہیں، ان کو چھوڑ دیتے ہو۔ یہ تھا قوم کا البیہ۔ أَتَأْتُونَ الذُّكْرَانَ مِنَ الْعَالَمِينَ، کیا تم مردوں پر اپنے سارے جان کو چھوڑ کر مردوں پر شہوت پوری کرتے ہو؟ وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُم، اور ان کو چھوڑ دیتے ہو جو تمہارے لیے تمہارے رب نے پیدا کیا، من ازواجکم، جوڑے پیدا کیے، وہ غیر فطری سسٹم، بڑے حد سے بڑھنے والے قوم۔ بل انتم قوم عادون۔ اب دوسرے مقام پر ہے حضور علیہ السلام کے بارے میں قوم نے جواب دیا نا، چھوڑو یار، انہم اناس یتطہرون، بابا خواب خواہ صوفی بندے ہیں، انہم یتطہرون، کیا مانا اس کا؟ ایسے صوفی بندے ہیں، چھوڑو ان کو، اپنا کام کرو۔ یہاں یہ کہا لئن لم تنتہی یا لوط، لوط یہ حرکت باتیں چھوڑ دو، یہ باتیں کرنا چھوڑو، خواہ ہمارے سسٹم میں مداخلت نہیں کرو، ورنہ نکال دیں گے ہم نے، تکونن، تمہاری نیشنلٹی منسوخ کر دیں گے۔ آج کی زبان میں کیا ترجمہ ہے؟ چھوڑ دو یہ باتیں ورنہ تمہاری نیشنلٹی کیسے کر دیں، نکال دیں گے، تکونن من المخرج۔ اور بات دیکھو، حرکتیں تو تمہاری بری ہے، میں روک تو سکتا نہیں، نفرت کا اظہار تو کر سکتا ہوں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منکر کے خلاف جہاد کے کتنے درجے بیان کیے ہیں؟ من رہا منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، طاقت ہے تو طاقت ہے، ان لم یستطع فبلسانہ، اگر طاقت قوت سے نہیں روک سکتے، زبان سے اظہار تو کرو نا، غلط ہے۔ اور آخری درجہ کیا ہے؟ ان لم یستطع فبقلبہ، یہ دل سے برا تو کہو نا، آپ خود تو اس کیمپ سے نکلو۔ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اپنا کیمپ تو بدل لو، کم از کم اسی طرف آ جاؤ، دل کے ساتھ نفرت کرو، اپنا شمار اس کیمپ میں نہیں کرو۔ اور آگے فرمایا وذالک اضعف الایمان، ایمان کا کمزور ترین درجہ یہ ہے۔ اور ایک روایت میں ولیس وراء ذلک حبۃ خردل من الایمان، اس کے بعد ایمان کا رائی کے دانے برابر بھی کوئی درجہ نہیں ہے، یعنی آخری حد کیا ہے؟ کم از کم دل سے برا تو سمجھو، اس کے ساتھ حمایت تو نہیں کرو، ساتھ تو نہیں دو، سامنے کھڑے، اپنا کیمپ بدل لو۔ اس کا سادہ ترجمہ کیا ہے؟ اپنی ہمدردیاں کیمپ بدل لو، کم از کم ان کے ساتھ شمار نہ ہو۔ انی لعملکم من القالین، کل یقلا، ناراضی، میں تمہارے حرکتوں سے ناراض ہوں یار۔ انی لعملکم من القالین، قالین کیا ہے؟ کل یقلا، ناراض ہونا، میں تمہاری حرکتوں پر ناراض ہوں، خوش نہیں ہوں، راضی نہیں۔ ان سے یہ جواب دیا، اللہ پاک سے کہا یا اللہ مہربانی فرما، رب نجنی و اہلی، مجھے بھی نکال اس ماحول سے، میرے خاندان کو بھی ان کے اعمال سے، اس ماحول سے مجھے نکال۔ رب نجنی و اہلی، اس سے مما یعملون، ان کی حرکتوں کے ماحول سے مجھے نکال جاؤ، یہ کیا گند میں پڑا ہوں، نکال۔ ہم نے نہیں ان کو نجات دے دی۔ یہ آخری مرحلہ یہی ہوتا ہے، پیغمبر جب ہر طرف سے مایوس تو ہر پیغمبر نہیں ہوتے، لیکن امکان ختم ہو جاتا ہے، اللہ پاک سے درخواست کرتے ہیں، اللہ پاک نے نجیناہ و اہلہ، اور یہاں
ماننے والے اور خاندان بھی مراد ہے، لیکن فرمایا سب کو نکال لیا، اماں جی کو نہیں نکالا، وہ ان کے ساتھ تھی۔ ونجیناہ واہلہ اجمعین الا امرأتہ، الا عجوزا، دوسرے مقام پر ہے الا امرأتہ، یہ بیوی جو تھی نا وہ کفر کے کم میں تھی۔ اور سورہ تحریم میں کیا ہے، ضرب اللہ مثل الذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط كانتا تحت عبدین من عبادنا الصالحین فخانتاہما فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا وقیل ادخلا النار مع الداخلین۔ تو خیر انہیں بوڑھیا تھی وہ پیچھے رہ گئی، باقیوں کو اپنے پیچھے ڈالا، پھر ان کے ماننے والوں کو نکالا، خاندان کو نکالا بڑھیا کے بغیر، اور پھر جو پیچھے رہ گئے ان کو ہم نے کیا کہ دم مارنا، ہم نے پیس ڈالا، کچل ڈالا۔ کیا تھا؟ بارش برسی، ہم ترنا علیہم مطرا، بارش برسائی، بارش پتھروں کی تھی۔ ہم ترنا علیہم حجارۃ من سجیل منضود مسومہ عند اللہ کی طرف سے پتھر برسے لگاتار اور ٹارگٹ۔ میں نے پہلے بتایا تھا کہ یہ پہلا تاریخ کا پہلا ڈرون حملہ تھا۔ ڈرون حملہ کسے کہتے ہیں؟ لوکیشن فٹ کر کے بم پھینکنا، ان کی لوکیشن بھی فٹ تھی۔ ہم ترنا حجارتم من سجیل، سنگرے جیسے، منضود آگے پیچھے لگاتار تھے، مسلسل تھے، مسومہ اللہ کی طرف سے نام لکھا ہوا تھا ان پر، یہ فلاں کو لگے گا، یہ فلاں کو لگے گا، اس کو ڈرون حملہ کہتے ہیں۔ پہلا حملہ کس نے کیا تھا؟ ڈرون اللہ نے، فرشتوں نے، کہ اس پر قوم لوط۔ فرمایا کہ ہم نے بڑی بری بارش برسائی یار، فساء مطر المنذرین، ٹرائے جانے والوں کی بارش کا تاریخ کی سب سے بدترین بارش یہ تھی۔ اس حوالے سے زمین بستیاں زمین میں دھنس گئیں۔ 5 بستیاں تھیں جن میں امورا اور سمورا اور یہ، ان میں ایک باقی ہے علامت کے طور پر، یہ حضرموت۔ 4 بستیاں، بڑے بڑے شہر زمین میں دھنس گئے، اتنا دھنسے کہ زمین سے پانی نکل آیا، وہ پانی آج تک اس کیفیت میں موجود ہے، ڈیڈ سی کی صورت۔ فساء مطر المنذرین ان فی ذلک لآیہ، یہ سارا عمل دیکھیں، اس سے زیادہ نشانی کیا مانگتے؟ تمہارے سامنے ہے۔ انکم لتمرون علیکم مصبحین، مکے والوں سے کہا تم روز گزرتے ہو یار وہاں سے، جب بیت المقدس سے جاتے ہو نا، انکم وہاں سے گزر کے جاتے ہو، لتمرون علیکم علیہم، ان پر گزرتے ہو تم، جب بیت المقدس راستے میں پڑتے ہو۔ اب بھی عمان سے یروشلم گاڑیاں چلتی ہیں، راستے میں یہ سارا سمندر عبور کر کے جاتے۔ فساء ان فی ذلک لآیہ وما کان اکثر المؤمنین وان ربک لہو العزیز۔ اصحاب الایکہ، ایکہ یہ شعیب علیہ السلام کا علاقہ ہے۔ دوسرے مقام پر کیا ہے؟ یہ ان کی 2 ٹھکانے ہوتے تھے، ایسے ٹھنڈے علاقے کے پہاڑی لوگوں کے سال میں 2 ٹھکانے ہوتے ہیں۔ سردیوں کا ٹھکانہ الگ ہوتا ہے، کوئی ہے آپ میں سے ٹھنڈے پہاڑوں کا؟ سردیوں میں نیچے آ جاتے ہیں 6 مہینے، اور گرمیوں میں پہاڑی پہ چلے جاتے ہیں، 2 مکان ہوتے ہیں ان کے۔ یہ اصحاب ایکہ بھی ایسے تھے، جنگل تھا، جنگل میں گرمیوں میں پہاڑوں کے اوپر چڑھ جاتے تھے، ٹھنڈا علاقہ ہے، سردیوں میں نیچے اتر آتے تھے، ان کو اصحاب الایکہ بھی کہا گیا ہے۔ یہ شعیب علیہ السلام کی قوم، یہ بھی وہی علاقہ ہے۔ اب وہاں اسرائیل کی بندرگاہ ہے، وہ اسی بندرگاہ کے ساتھ والا علاقہ ہے۔ اب اصحاب الایکہ نے بھی رسولوں کو جھٹا دیا، ان کے بعد رسول کون آئے تھے؟ شعیب، حضرت شعیب علیہ السلام۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کی کیا ہے؟ خسر بزرگوار ہے، ان کا وہ واقعہ الگ ہے۔ قرآن وہی دعوت، الا تتقون انی لکم رسول امین فاتقوا اللہ واطیعون وما اسألکم علیہ من اجر ان اجریہ الا علی رب العزت۔ سب کی جو دعوت تھی، ان کی پہلی دعوت یہی تھی۔ اب ان کا ایجنڈا کیا تھا؟ ماپ تول میں کمی،
ان کا ایجنڈا کیا تھا؟ خاندانی نظام کی اصلاح۔ موسیٰ علیہ السلام کا ایجنڈا کیا تھا؟ قوم کی آزادی۔ ان کا قومی ایجنڈا کیا تھا؟ توحید اور عبادت کے بعد کیا تھا؟ تجارتی دیانت۔ دیانتی چھوڑو یار، اوف الکیل، ماپ پورا کرو۔ کیل کسے کہتے ہیں؟ اور کیل اور وزن کیا ہوتا ہے؟ کیل کیا ہوتا ہے؟ جو پیمانوں میں پڑوپیاں دڑوپیاں، اور وزن جو ترازو پہ تولا جاتا ہے۔ ہمارے یہاں پڑوپیا دڑوپیا بھی ہے نا، سا، پڑوپی دڑوپی، یہ ہے کیل۔ اور وزن پر تولنا یہ کیا ہے؟ میزان۔ ماپ پورا دیا کرو یار، ولا تکونوا من الممترین نہ مارا کرو۔ ولا تکونوا من المخسرین کا سادہ ترجمہ کیا ہے؟ تولتے ہوئے ڈنڈی نہیں مارو۔ ماپ وزن میں کمی نہیں کرو، وزن میں بھی کمی نہیں کرو، اور او وزنوا بالقسطاس المستقیم، ترازو صحیح رکھو، قسطاس انصاف، مستقیم سیدھا، سیدھے انصاف کے ساتھ، یعنی اپنے ترازو صحیح رکھو، ترازو بھی صحیح رکھو، باٹ بھی صحیح رکھو۔ لینے کے باٹ اور دینے کے اور، یہ نہیں ایک ہی بات۔ باٹ کسے کہتے ہیں؟ سیر چھتر، یہ جو جس کے ساتھ تولتے ہیں۔ ترازو بھی صحیح رکھو اور باٹ بھی صحیح۔ ایک بات کہ وزن، کیل، ماپ پورا رکھو، سودا وزن سے کم نہیں دو، ماپ سے کم نہیں دو، گڑبڑ نہیں۔ دوسری بات، ولا تبخسوا الناس اشیاءہم، لوگوں کو چیزوں کا معیار خراب کر کے مت دو۔ معیار میں کمی کیا مطلب؟ 2 نمبر مال نہیں بیچو۔ بخس کیا ہے؟ مال کے معیار میں کمی کر دینا، مال بتانا اور دینا ہو۔ آج کل اس کو کیا کہتے ہیں؟ ملاوٹ، 2 نمبر مال بیچنا۔ ابھی کل ایک نے پوچھا دودھ بیچنے والے سے، دودھ کیا بھاؤ ہے؟ اس نے کہا دودھ تو 200 روپے ہے کلو، اور خالص دودھ 250 روپے کلو، اور اللہ کی قسم خالص 300 روپے ہے۔ کالی برک، یہ ہے لا تبخسوا الناس اشیاءہم۔ ترجمہ سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ دودھ 200 روپے کلو، خالص دودھ 250 روپے کلو، اللہ کی قسم خالص دودھ یہ 300 روپے کلو۔ یہ نہیں کرو گے، لوگوں کی چیزوں کو 2 نمبر نہیں بیچو۔ ولا تعثوا فی الارض مفسدین، زمین میں فساد نہیں پھیلاؤ یار۔ معاشی بدجانتی سے، تجارتی بدجانتی سے نظام خراب ہوتا ہے، سوسائٹی تباہ ہوتی ہے۔ آج ہمارا عشر یہی ہوا ہے، ہم بحیثیت قوم کرپٹ قوم ہے۔ دنیا میں ہمارا تعارف، نمازیں بھی بہت پڑھتے ہیں، نماز پڑھ کے جا کے ڈنڈی بھی مارتے ہیں، اور حج کر کے آ کے ڈنڈا مارتے ہیں۔ نماز پڑھ کے لمبی لمبی دعائیں کر کے دکان پہ بیٹھتے ہیں، ڈنڈی مارتے ہیں، اور حج کر کے آتے ہیں پھر کیا کرتے ہیں؟ ڈنڈا مارتے ہیں۔ دنیا کی یعنی کرپٹ ترین قوم ہے۔ جس کا داؤ نہیں لگتا وہ نیک ہے، جس کا لگتا ہے وہ پورا نہ کرتا۔ یہ شعیب علیہ السلام کی قوم کا المیہ تھا۔ لا تبخسوا الناس اشیاءہم، لوگوں کے 2 نمبر مال نہیں بیچو، زمین میں فساد نہیں پھیلاؤ۔ ان کا جواب بھی وہی تھا، انما انت من المسحرین، تجھے پر کسی نے جادو کر دیا یار۔ تو یہ جو باتیں کر رہا ہے نا، اوپری باتیں کر رہا ہے، یہ جادو کی وجہ سے تم پر کسی نے جادو کر دیا۔ ہمارے جیسا انسان ہے تو یہی بات نوح علیہ السلام سے کہی گئی، یہی حود علیہ السلام سے، یہی حضور سے بھی کہی گئی۔ مان تو اللہ بش، ہمارے جیسا انسان ہے یار، کتنی دیر وہی آ گیا تم پر۔ ہم تو تجھے جھوٹا ہی سمجھ، ان نظن کا انہو نظن کا، ہم تو تمہیں جھوٹا ہی سمجھ، نعوذ باللہ من ذلک، ان نظن کا لمن الکاذبین، ہم تمہیں نعوذ باللہ جھوٹا ہی سمجھ، ہم نہیں مانتے۔ جاؤ جو کرنا ہے کر لو، آسمان توڑ دے ہم پر۔ اسقط علینا کسفا من السماء،
آسمان کا ٹکڑا ہم پر ڈال دے، جو کرنا کر لے۔ یہ بات بیت اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر ابو جہل نے بھی کی تھی، ان کان ھذا هو الحق من عندک امطر علینا حجارۃ من السماء او ائتنا بعذاب علیم۔ اللہ کے کہہ رہا ہے بتا دیں، ہم پتھر نہیں مانتے۔ کفر بھی پھر اس درجے کون ہے؟ یہ تو شعیب علیہ السلام کہہ رہے ہیں نا، اسقط علینا کسفا من السماء، برسا دے پتھر آسمان سے، کیا کرنا ہے کر لے، جو نہیں مانتے۔ اور انہوں نے کیا کہا تھا، کہاں ہے وہ، اللہم ان کان ھذا هو الحق، اگر یہ محمد جو کوئی کہتے سچ ہے، نہیں مانتے ہم سے علینا حجارۃ من السماء، پتھر برسا ہم پر، اب اتنا بھی عذاب علیم، جو عذاب لانا لے، نہیں مانتے۔ یہ اگر سچا ہے تو آسمان توڑ ہم پر، آسمان کے ٹکڑے برسا ہم پر۔ انہوں نے کہا بھئی اللہ کو تمہارے اعمال دیکھ رہا ہے، وہ خود ہی برسائے گا، میں نے کیا برسانا ہے۔ ربی اعلم بما تعملون، تمہاری حرکتیں اس کو معلوم ہے، تمہارے اعمال، تمہاری حرکتیں تمہارے معروف کے علم میں، جب برسانا ہوگا برسا دے گا۔ فکذبوہ، جھٹلا دیا انہوں نے۔ اخذہم عذاب یوم الذلہ، بادل آئے، بادل ایسے چھا گئے جیسے آج کل کبھی کبھی چھاتے ہیں، دن کو رات ہو جاتی ہے۔ بادل ایسے کہ بالکل صاحبان کی طرح، ان پر زلزلہ آیا تھا ان پر، لیکن بادل آئے عذاب یوم الذلہ، صاحبان، ذلہ کسے کہتے ہیں، صاحبان، یعنی بادل آئے گرجتے برستے اور اس دوران ہلا دیے۔ اخذہم عذاب یوم الذلہ، سائے والے دن کا عذاب ان پر انہیں پکڑ لیا۔ انہ کان عذاب یوم عظیم ان فی ذلک لآیہ وما کان اکثرهم مؤمنین وان ربک لہو العزیز الرحیم۔ یہ حضرات انبیاء کرام علیہم الصلوات والتسلیمات کا 5-6 کا تذکرہ کیا، اور ابتدا کہاں سے کی تھی، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ۔ سورت کا آغاز کس سے ہوا تھا، قرآن پاک کے تعارف سے۔ اب سارے شواہد بیان کر کے اب پھر آئے ہیں کہ یہ کتاب جو ہے نا فرقان، تنزیل رب العالمین، یہ اللہ نے اتاری ہے۔ انہ سے مراد وہی تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ، انہ لتنزیل رب العالمین، رب کی طرف سے اتارے جانے والی کتاب ہے، ان کی زبان میں ہے تاکہ یہ سمجھ جائے، بلسان عربی مبین، اور اتری کا ہے آپ کے دل پر، علی قلب، روح الامین لے کر آئے ہیں، اللہ نے اتاری ہے، جبریل لے کر آئے ہیں، اور اتاری کہاں ہے، آپ کے دل پر۔ وحی کی ایک کیفیت کیا بیان کی تھی، وحی کی کتنی کیفیتیں بیان کی تھی، بخاری والوں کو یاد ہے، 9 صورت بیان، ان میں ایک یہ تھی کہ دل پر القاء ہوتا ہے، واقعی سب خاموشی ہے، دل پر القاء ہوتا تھا۔ حضور فرماتے ہیں کہ اس وقت یہ سب سے مشکل کیفیت تھی، حضور کو چہرہ سرخ ہو جاتا تھا، پسینہ ٹپکتا تھا، سخت سردی میں گرمی محسوس کرتے تھے، یہ براہ راست القاء۔ اور اب تو سمجھنا مشکل نہیں ہے، اب کسی موبائل سے دوسرے موبائل پہ میسج بھیجے تو نظر آتا ہے، اندر ہی اندر نکلتا ہے، اندر ہی اندر چلا جاتا ہے۔ یہ علی قلب کا، یہ ہے علی قلب کا کی صورت ہم روز کرتے ہیں، کرتے نہیں کرتے، بچے زیادہ کرتے ہیں۔ یہ ایک دل پر، ایک آمنے سامنے فرشتے آئے وہی ہے، 8-9 صورتیں وہی کی، لیکن سب سے زیادہ صورت کون سی ہے، علی قلب کا، آپ کے دل پر، میسج کی شکل میں۔ اور اس کا ذکر پہلی باقی کا لیا۔